ہیں یہ کب تک جاری رہیں گے؟ مطلب آپ نے ایپ اور پھر کمپلینٹ اور لوگ شکایت کریں گے، خود صوبائی حکومت یا انتظامیہ مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریں گے بجائے یہ کہ مذمت کی جائے؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات بتایا کہ ہمیں 8 دن ہوئے آئے ہوئے، اور ہم نے سب سے پہلے تو جو اس وقت مہنگائی میں جو خاص طور پہ ولنریبل، اب دیکھیں نا صوبے کی آبادی تو بہت زیادہ ہے، یہ ابھی بھی صرف 8.5 لاکھ خاندانوں کو جائے گا. 8.5 لاکھ خاندان، اگر 5 لوگ ایک گھرانے میں ہیں تو صرف 40 یا 50 لاکھ لوگ. ایک حساب لگائے گئے کہ 14% جو صوبے کی آبادی ہے اس تک یہ ریلیف پہنچے گا. وہ بھی انف نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو 50,000 روپے والا بھی سفر کر رہا ہے. اور جو ہے یہ جو 26 کور پہ ہم دے رہے ہیں، یہ جس کی آمدنی 27,000 سے کم ہے اس تک جائے گا، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں کہ ڈیٹا میں نہ ہو. تو یہ پہلی چیز تو یہ کہ اس وقت جو کر سکتے ہیں ریلیف دے سکتے ہیں اپنے لمیٹڈ وسائل سے آتے ہی وہ دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مہنگائی کی کنٹرول، جیسے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ بہت ساری چیزیں جو ہے جو استعمال میں جو صوبے میں ہے اس کا تعلق جو ہے فیڈرل پالیسی سے ہوتا ہے. اب گیس کی قیمتیں ہیں، گیس کی قیمتیں اوگرا طے کرتی ہے، بجلی کی قیمتیں جو ہے نیپرا طے کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ وہاں سے ہوگی تو اس میں صوبے کا بہت لمیٹڈ رول ہے. صوبے کا جہاں پہ کنٹرول ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے سرکاری ریٹ نکالے اس کو انشور کرے کہ اس ریٹ پہ جو ہے چیزیں ملیں، بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. اس کے لیے جو ہے ہم نے یہ عمل شروع کر دیا ہے. آنے والے دنوں میں ہم جو ہے اپنی انتظامیہ کو بھی جو ہے اس پہ چارج کریں گے، اور ان کی ہم نے ایک سسٹم بنا دیا ہے رپورٹنگ کا کہ آیا وہ اس چیز پہ جو ہے کوتاہی کریں گے تو اس کے حساب سے پھر ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. مزمل صاحب، پہلے تو ہم آپ کو آمدید کہتے ہیں شکریہ. کہ صوبے میں آئے، لیکن ہم تو بہت خوش تھے کہ مزمل صاحب کو لے کے آئے ہیں سم سے، بڑی منصوبی لے کے آئیں گے، خوشیاں لے کے آئیں گے. جیسے کہ آپ کہیں گے تو ہم سب اس کرب سے گزر رہے ہیں، مہنگائی کے اور ان چیزوں کے. لیکن میرے خیال میں آپ تو پرانوں والوں سے بھی 2 قدم آگے کیے نکل گئے ہیں میٹھی گولیاں دینے میں. آپ جو چیزیں آپ نے ہمارے سامنے بیان کی ہے، یہ تو میڈیا چھوڑے، عوام چھوڑے، بچے کو بھی پتا ہے کہ مریم کیا کہہ رہی تھی، بلاول کیا کہہ رہا تھا، مہنگائی کیا ہے، ٹیپر کیا ہے، شلکم کیا. یہ میڈیا والے سارے ہم بازاروں میں صبح نکلتے اور لوگوں کو قیمتیں بتا دیتے. آپ نے بھی وہی بتا دیا میڈیا سے، ٹی ویوں سے لکھ کے. آپ کریں کیا آئے ہیں یہاں پر بحیثیت وزیر خزانہ، مشیر خزانہ؟ کیا پلان ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے 8 دن، آپ کے 8 دن نہیں ہوئے. 9 سال حکومت آپ نے کی ہے، ابھی تیسری بار آپ آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 8 دن ہوئے. تو یہ تو اس سوال کا جواب دے دوں، اس سوال کا جواب دے دوں تھوڑا سا. میں نے یہ کہا کہ یہ حکومت، ابھی یہ جو نئی حکومت بنی ہے اس کو 8 دن ہوئے ہیں، اور اس میں آتے ہی ہم نے صحت کارڈ بحال کیا جو رکا ہوا تھا. اس کے علاوہ جو رمضان پیکج ہے ہم نے جو ہے اپنی حیثیت کے حساب سے سب سے بہتر چیز دی، اور ابھی یہ شروعات ہے. اس کے بعد ابھی جب بجٹ آئیں گے تو آپ کو اس میں نظر آ جائیں گے ہمارے پلانز بھی. کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل جو ہیں بڑھائیں، اور نہ صرف وسائل جو ہمارے وفاق سے لینے ہیں اس میں بھی جو ہے ہم نے کام شروع کر دی ہے. آپ کو اسی ہفتے نیوز ملے گی کہ ہم اس پہ کیا کام کر رہے ہیں. آپ کو مہینوں ہفتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ اسی ہفتے آپ کو نیوز ملے گی. اس کے علاوہ جو ہمارے مقامی وسائل ہیں اس کو بھی ہم نے بڑھانے کے لیے چیزیں شروع کر دی ہیں. اور ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ جو ہے اسلام آباد میں رجسٹر ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے صرف خیبر پختونخوا میں 1 ارب روپے کا سال کا گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس جمع ہوتا ہے، اور اسلام آباد جیسے شہر میں 20 ارب روپے جمع ہوتا ہے. تو کیا ایسی پالیسیز ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے جو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹیکسز، وہ ریسورسز ادھر آئیں تاکہ جو ہے ہم اس کو استعمال کر سکیں. صحت کارڈ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جب ابھی سی ایم صاحب کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے مہینے میں تو ہم یہ پیسے جاری کر رہے ہیں، ہم اس سسٹم کو مزید بہتر کریں گے تاکہ مستحق جو لوگ ہیں ان تک علاج پہنچ سکے اور یہ سسٹینیبل رہے، اب یہ بار بار رکے نہیں. تو آپ کے جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم وسائل پہ کام کر رہے ہیں کہ جو آپ کے فیڈرل وسائل ہیں یہ تمام چیزیں، اور جو ایکسپینڈیچر لیکیجز ہیں اس پہ بھی کام کریں گے. تو یہ آپ جو ہے آنے والے بجٹس میں دیکھ لیں گے اور آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا. صاحب ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی، دوسری جانب گزشتہ روز آپ نے اعلان کیا تھا 10,000 روپے کا. میرے خیال میں ابھی تک وہ مستحق لوگوں کے گھر تک نہیں پہنچا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ نے کہا کہ ابھی بھی وہ جس طرح وہ گول کیپر ہوتا ہے بال اس کے پاس، آپ نے کہا خزانہ سے فوڈ سے لائٹ بینک.
تو میرے خیال میں 10-12 رمضان تک پہنچ جائے گا تو اس کا پھر فائدہ ہوگا ویسے 10,000 روپے کا. دیکھیں فائدہ تو ضرور ہوگا جب پہنچے گا. یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی رمضان کو چلے جاتا تو بہت بہتر ہوتا. اصل میں یہ ہم نے رمضان سے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا اور جو ہے یہ 4 یا 5 تاریخ کو اعلان کیا تھا. تو اس حساب سے ابھی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس ہفتے سے بھرپور کوشش ہوگی کہ جو ہے پیسے لوگوں تک پہنچ جائیں. مزمل صاحب یہ جو 8.5 لاکھ روپے کے خاندان کا ہے آیا یہ خبر پختونخوا کی کل خاندان ہے یا ان میں سے چنا جائے گا 8.5 لاکھ خاندان کو؟ یہ جو بی آئی ایس پی کا ڈیٹا ہے. پہلا سوال یہ ڈیٹا ہے اگر کیونکہ ایسی اطلاعات ہے کہ ایم پی ایس کو ڈیٹا باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ وہ 1,000 اپنے حلقے سے فی خاندان جمع کر لیں تو اس کے مطابق کیونکہ پھر تو یہ اس طرح نہ ہوا کہ جنرلی ڈیٹا کو آپ نے یوز کیا بلکہ پک اینڈ چوز کیا. پہلا سوال یہ تقریباً اکتوبر 2022 سے صوبے میں ترقیاتی کام عملی طور پر رکے ہوئے ہیں. جو پیسے جاری کیے جا رہے ہیں وہ عملی طور پر صرف پی ماریو کو جا رہے ہیں. ان کی جو سیلریز ہے نہ سریا لگ رہا ہے نہ سیمنٹ لگ رہا ہے نہ کام ہو رہا ہے. یہ جو 8.5 ارب روپے پسے جانب یوز کر رہے ہیں کہ یہ اور یوز نہیں ہو سکتے وہاں سے ترقیاتی کاموں کے لیے اور یہ فنڈ آپ کہاں سے یوٹیلائز کریں گے؟ یہ 98 ارب روپے جو بتایا گیا تھا اکاؤنٹ 1 میں رقم تھی جب آپ لوگ آئے تھے اس کی تھوڑی سی وجہ کیونکہ آج ایک خبر دی کہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے تھوڑی سی پہلی بات یہ کہ یہ جو 8.5 لاکھ خاندان ہے اس میں کانسٹیٹوئنسی والا اسکیم نہیں ہے وہ اس کے علاوہ الگ ہے. یعنی کہ یہ 8.5 لاکھ خاندان جو ہیں ان کو جو یہ جو پیسے ملیں گے یہ بی آئی وہ ڈیٹا جو ہے اس کی بیسس پہ ہوگا. اس میں کوئی وزیر کا ایم پی اے کا ایم ایل اور یہ ڈائریکٹ جو ہے بینک سے جو ہے ڈائریکٹ. دوسرا یہ جو آپ نے بات بولی 1,15,000 خاندان الگ ہے وہ ڈی سیز کے تھرو اور جو ایک زکوٰۃ سسٹم میں جو انرول ہوئے ہوئے ہیں جن جن کے نام ہے مستقین ان تک پہنچے گا. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. دوسرا سوال آپ نے آخری سوال میں 8 بلین دیکھیں جب میں اکاؤنٹ 1 میں آیا تو اس کے آدھے بھی پیسے نہیں تھے اور جنہوں نے یہ بولا کہ چھوڑ کے گئے تو وہ ایک پریزنٹیشن دے دیں اور میں بڑا خوش ہوں گا کہ وہ پیسے ملے تو وہ جو ہے ہم اس کو استعمال میں لے آئیں. بلکہ اب مجھے آپ کا دوسرے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ 8.5 ارب اگر ہم ترقیاتی کاموں پہ لگا دیتے تو بہتر ہوتا عام عوام پہ. یہ دیکھیں یہ اپنی اپنی جو ہے پرائرٹیز ہیں. جو پی ٹی آئی کی حکومت کی پرائرٹی ہے وہ ہے سوشل نظام میں جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرنا اور ڈیولپمنٹ بجٹس بھی جو رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگلے بجٹ سے ہم اس کو ریوائیو کر دیں گے اور وفاق کے ذمہ جو ہمارے پیسے ہیں اسی ہفتے ہم جو ہے اس کو فالو اپ کریں گے. جو اس سال کے پیسے ہیں اس کا بھی تقاضا کریں گے اور اگلے سال کے جو پیسے ہیں تاکہ وہ مناسب پیسے جو ہمارے رائٹ کے ہیں وہ آئیں تو ہم صوبے میں یہ ترقیاتی کام شروع کر سکیں. 1,15,000 خاندانوں کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں جو اب زکوٰۃ فنڈ کے حوالے سے وہ جو آپ نے 1000 کانسٹیٹوئنسی ہے نا یہ اس میں سے جائیں گے پیسے. تو سوال تھوڑا سا دوبارہ ریفریش کر لیتا ہوں یعنی ہر ایم پی اے نہیں ہر حلقے سے 1000 لوگ ہوں گے. ناٹ ایم پی اے ڈیسائیڈ کرے گا وہ ڈی سی کرے گا اور جو وہاں پہ جو آلریڈی ڈیٹا ہے جو وہ زکوٰۃ ڈیٹا اس کی بیسس پہ ہوگا. صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں جس طرح نئی حکومت آئی اور گنڈاپور صاحب نے جس دبنگ انداز سے وفاق کو بھی للکارا اور دوسرے مسائل بار بار اشارہ تھا باڈی لینگویج کے ذریعے ہو لیکن ایک چیز ہے جو اپنے ماتحت انتظامیہ ہے افسرشاہی ہے بیوروکریٹ ہے سرکاری نرخوں کو وہ مقرر جو نرخ ہیں وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے اور سرکار گوشت میں اور وغیرہ وغیرہ 4,000 400 اچھا ہاں گوشت کی قیمتوں میں اور تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انتظامیہ سے کیوں مطلب یہ کام نہیں کروایا جا سکا کہ سرکاری نرخوں پر چیزیں جو ہے وہ فروخت ہو سکیں. جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ جو ہم نے یہ ایپ بھی ہے لیکن بالکل درست
मटन 1800 ही है, लेकिन सरकारी रेट 2200 है। अच्छा, आखिरी सवाल अगर कोई इम्पोर्टेंट। सर ये सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह हुकूमत बनी, वज़ीर आला ने कहा कि हम पर 100 अरब रुपए का कर्ज पिछली हुकूमत ने चढ़ाया, इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या पिछली हुकूमत ने जो कर्जे लिए थे वापस भी कर रही है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जो आज की तारीख पे जो केपीके का कर्जा है वो 630 अरब है। 970 अरब रुपए के कर्जे के मुआहदे हुए हैं जो अगले 10 सालों में आएंगे, तो कर्ज 630 अरब रुपए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी सूबों की क्या पोजीशन है। पंजाब का 1700 अरब कर्ज है और सिंध का 930 अरब कर्ज है। और ये जो है डेवलपमेंट जितने भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो उसके प्रोजेक्ट्स हैं उस पे ली हुई है। मैं अगर बजाते खुद, आपने भी सवाल बोला था, पूछा था कि मैं क्या चीज़ ऐसी चाहता हूँ। एक तो मैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन मेरा एक मकसद है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, फॉरेन लोन खास तौर पे, कंट्री लेवल पे भी, फेडरल लेवल पे भी और सूबाई लेवल पे, जिससे वो कर्ज, वो प्रोजेक्ट्स उतार सकें खुद, और वो जो है अपनी आमदनी उससे बनाएं और वो उतार सकें। ये जो ज़मीन में चले जाते हैं पैसे, तो वो जो है वो कर्ज सूबे पे चढ़ता जाता है और उतारने के लिए फिर अभी जैसे मिसाल के तौर पे 3 अरब रुपए जो है सूद की अदायगी में खर्च होते हैं। तो अब वो जिन प्रोजेक्ट्स के लिए आपने कर्ज लिया है, अगर वो आमदनी नहीं दे रहे तो फिर सूबे को अपने वसाइल से जो है खर्च करने पड़ते हैं। तो ये भी एक पॉलिसी शिफ्ट लाना होगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। की मुलाकात में कुछ सवाल सामने आए हैं, अभी तक कुछ नहीं है। 19 तारीख का वादा है, देखते हैं 19 तारीख की क्या आता है।